بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو ورڈ کے دوستو السلام علیکم۔ بالآخر ملک میں صدارتی طرز حکومت کے حوالے سے کافی عرصے سے گونجنے والی آوازیں سپریم کورٹ تک پہنچ چکی ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ آج ہی سپریم کورٹ میں ایک رٹ دائر کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ پرائم منسٹر کو یہ کہے کہ وہ ملک میں ریفرینڈم کرائے اور عوام سے یہ رائے لے کہ موجودہ پارلیمانی نظام ہی ٹھیک ہے یا اس کی جگہ صدارتی نظام وہ چاہتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پٹیشن طاہر عزیز خان نے دائر کی ہے، جو کہ ہم عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے آئین کی آرٹیکل 184(3) کے حوالے سے کورٹ کو کہا ہے کہ یہ عوام کے بنیادی حقوق کے نفاذ کے لیے عدالت عظمیٰ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے پرائم منسٹر کو یہ حکم دے کہ وہ ایک ریفرینڈم کرائے جس میں عوام سے یہ رائے پوچھی جائے۔ درخواست میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ آئین کے چیپٹر 1 کے پارٹ 2 میں فراہم کردہ جو بنیادی حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور عوام کو وہ حقوق پرووائڈ نہیں کیے جا رہے ہیں، اور حکومت کی جو موجودہ پارلیمانی شکل ہے اس کے تحت عوام کو فلاح و بہبود زندگی کے مختلف شعبوں میں ترقی فراہم کرنے میں ناکام نظر آتی ہے۔ لہٰذا یہ انصاف اور عوام کے مفاد میں ہے کہ عوام کو ایک ایسا نظام دیا جائے جس کے تحت وہ ان کو بنیادی حقوق پرووائڈ ہو سکیں، تو اس کے لیے صدارتی نظام ہی بہترین نظام ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کا نظام مکمل طور پر ناکام ہونے کے بعد پاکستان کے عوام کی ناقص حالت براہ راست پاکستان میں حکومت کے نظام کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ نظام مکمل طور پہ ناکام ہے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ مارچ 2020 تک پاکستان کا عوامی قرض لگ بھگ 42.8 کھرب روپے یا $256 بلین تھا۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ اپنی سیاسی وفاداریوں کو تبدیل کرنے کے لیے اپنے ہی پارلیمانی نظام پر تنقید کرتے رہتے ہیں اور اپنے ذاتی مفاد کو فروغ کے لیے حکومت کو بلیک میل اور دباؤ ڈالتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اس نظام میں جو اپوزیشن ہے وہ ایک صحت مند اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے اور حکومت کے ان اقدامات کی بھرپور حمایت کرنی چاہیے جس سے عوام کی فلاح و بہبود کا کام ہو سکے۔ اس پٹیشن میں اسمبلیوں میں قانون سازی کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ اگر اکثریت میں ہوں تو یہ اپنے مفادات کے لیے قانون بناتے ہیں اور عوام کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، اور اگر حکومت کی اکثریت نہ ہو تو حزب اختلاف اس کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے بعد ان کے جو بل پیش ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہے، یعنی کہ بلیک میل کرتی رہتی ہے۔ اس میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ انتظامیہ اور جو باقی ادارے ہیں وہ اقربا پروری اور بدعنوانی کی وجہ سے جو مختلف ایگزیکٹو اختیارات ہوتے ہیں ان کے درمیان بلیک میل کرتے ہیں اور ان کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نظام میں جو پارلیمانی نظام ہے اس میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جو بلیک میل کرتے ہیں یا جو اقربا پروری کرتے ہیں ان کا کوئی احتساب ہو سکے۔ اس کے علاوہ جو حساس عہدے ہیں ان پر پوسٹنگ کی جو اہلیت ہے وہ بھی کوئی اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی صرف میٹرک پاس لوگ جو ہیں ان کو 20ویں سکیل پہ بھی بھرتی کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت وہ یہ کر سکتے ہیں یا اپنے جو وہ ممبران ہیں ان سے وہ بل پاس کرا کے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ایک ایگزیکٹو ہیڈ جو ہے یا اس کے وزیر وہ اس کے مجاز نہیں ہوتے، لیکن یہاں پہ کیونکہ سارا سسٹم جو ہے وہ چند گروہ جو ہیں ان کے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جو کابینہ کے ممبر اور جو پارلیمنٹ کے وزراء وغیرہ اور جو ممبرز ہیں وہ اپنی حکمرانی کے بل بوتے پہ سب کچھ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدارتی نظام کی جو حمایت وہ کرتے ہیں وہ اس لیے ہے کیونکہ ایک بندہ جو ہے صدر وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی ایسے ایجنڈے کو جو کہ ملک کے لیے بہتر ہوتا ہے اس پہ فوری طور پہ امپلیمنٹ
کیا جا سکتا ہے، جبکہ پارلیمنٹ سسٹم میں ایسا نہیں ہے، اس میں مقررہ جو ممبران کی تعداد ہے اور ووٹوں کی جو اکثریت ہے اس کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اس لیے یہ جو سسٹم ہے یہ ناکام ہے، اس میں سلو سسٹم ہے، جبکہ صدارتی جو سسٹم ہے وہ فاسٹ ہوتا ہے۔ اس درخواست میں کچھ ان ممالک کے مثالیں بھی دی گئی ہیں جنہوں نے صدارتی نظام کو لاگو کرتے ہوئے پارلیمنٹ نظام ختم کر کے بہت جلدی ترقی کی ہے۔ اس سلسلے میں ترکی کی مثال پیش کی ہے، جہاں 16 اپریل 2017 کو ایک آئینی رائے شماری کا انعقاد کیا گیا تھا اور جو وزیر اعظم کا عہدہ ہے اس کو ختم کر دیا اور موجودہ جو صدارتی سسٹم ہے اس سے انہوں نے بدل دیا۔ اس طرح طیب اردوغان وزیر اعظم سے دوبارہ صدر منتخب ہوئے، اور اب وہ ہمیں بھی نظر آتا ہے کہ اس سے پہلے طیب اردوغان کو شاید اس طرح دنیا نہیں جانتی تھی جس طرح اب جانتی ہے، کیونکہ اب وہ جو ڈیسیژن لے رہے ہیں وہ بولڈ سٹیپ وہ خود اٹھاتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں جو ان کے ملک کے لیے اور اسلام کے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ اسی طرح فرانس کی بھی انہوں نے مثال دی کہ جہاں 28 ستمبر 1958 کو ایک ریفرینڈم کے تحت وہاں پہ صدارتی حکومت تشکیل دے دی گئی۔ اسی طرح ایران کو دیکھیں کہ 1989 میں ایک کامیاب صدارتی نظام لاگو ہوا اور اس کا اثر ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں امریکہ جیسی ان کے آگے بھی سر نہیں جھکاتا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جو کورٹ ہے وہ اس پیٹیشن کو ایکسیپٹ کرتی ہے اور پھر کوئی مزید آرڈر جاری کرتی ہے یا اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے، یہ آنے والے دنوں میں ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کوئی نہ کوئی بہتر راہ نکل آئے گی جس سے عوام کو براہ راست فائدہ ہوگا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، ساتھ ہی سبسکرائب بٹن پر کلک کرتے ہوئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔